بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طواف کے مسائل۔ طواف میں نیت فرض ہے، بغیر نیت طواف نہیں، مگر یہ شرط نہیں کہ کسی معین طواف کی نیت کرے، بلکہ ہر طواف مطلق نیت طواف سے ادا ہو جاتا ہے، بلکہ جس طواف کو کسی وقت معین کر دیا گیا ہے، اگر اس وقت کسی دوسرے طواف کی نیت سے کیا تو یہ دوسرا نہ ہوگا بلکہ وہ ہوگا جو معین ہے۔ مثلا عمرہ کا احرام باندھ کر باہر سے آیا اور طواف کیا تو یہ عمرہ کا طواف ہے، اگرچہ نیت میں یہ نہ ہو۔ یوں ہی حج کا احرام باندھ کر باہر والا آیا اور طواف کیا تو طواف قدوم ہے۔ یہ قران کا احرام باندھ کر آیا اور دو طواف کیے تو پہلا عمرہ کا ہے، دوسرا طواف قدوم، یا 10ویں تاریخ کو طواف کیا تو طواف زیارت ہے، اگرچہ ان سب میں نیت کسی اور کی ہو۔ یہ طریقہ طواف کا جو پہلے مذکور ہو چکا ہے، اگر کسی نے اس کے خلاف طواف کیا، مثلا بائیں طرف سے شروع کیا کہ کعبہ معظمہ طواف کرنے میں سیدھے ہاتھ کو رہا، یا کعبہ معظمہ کو منہ یا پیٹھ کر کے آڑا آڑا طواف کیا، یا حجر اسود سے شروع نہ کیا، تو جب تک مکہ معظمہ میں آئے اس طواف کا اعادہ کرے، یعنی دوبارہ کرے، اور اگر اعادہ نہ کیا اور وہاں سے چلا آیا تو دم واجب ہو جائے گا۔ یوں ہی حتیم کے اندر سے طواف کرنا ناجائز ہے، لہذا اس کا بھی اعادہ کرے۔ چاہیے تو یہ کہ پورے ہی طواف کا اعادہ کرے، اور اگر صرف حتیم کا 7 بار طواف کر لیا کہ رکن عراقی سے رکن شامی تک حتیم کے باہر گیا اور واپس آیا، یوں ہی 7 بار کر لیا تو بھی کافی ہے، اور اس صورت میں افضل یہ ہے کہ حتیم کے باہر واپس آئے اور اندر سے واپس ہوا، جب بھی جائز ہے۔ طواف 7 پھیروں پر ختم ہو گیا، اب اگر 8واں پھیرا جان بوجھ کر قصدن شروع کر دیا تو یہ ایک جدید طواف ہوا، اسے بھی اب 7 پھیرے کر کے ختم کرے۔ یوں ہی اگر محض وہم و وسوسہ کی بنا پر 8واں پھیرا شروع کیا کہ شاید ابھی 6 ہوئے ہیں، جب بھی اسے 7 پھیرے کر کے ختم کرے۔ ہاں اگر اس 8ویں کو 7واں گمان کیا، بعد میں معلوم ہوا کہ 7 ہو چکے ہیں تو اسی پر ختم کر دے، 7 پورے کرنے کی ضرورت نہیں۔ طواف کے پھیروں میں شک واقع ہوا کہ کتنے ہوئے، تو اگر طواف فرض یا واجب ہے تو اب سے 7 پھیرے کرے، اور اگر کسی ایک عادل شخص نے بتایا کہ اتنے پھیرے ہوئے تو اس کے قول پر عمل کر لینا بہتر ہے، اور 2 عادل نے بتایا تو ان کے کہے پر ضرور عمل کرے، اور اگر طواف فرض یا واجب نہیں ہے تو غالب گمان پر عمل کرے۔ طواف کعبہ معظمہ مسجد الحرام شریف کے اندر ہوگا، اگر مسجد کے باہر سے طواف کیا تو نہ ہوگا۔ جو ایسا بیمار ہے کہ خود طواف نہیں کر سکتا اور سو رہا ہے، اس کے ہمراہیوں نے طواف کرایا، اگر سونے سے پہلے حکم دیا تھا تو صحیح ہے، ورنہ نہیں۔ مریض نے اپنے ساتھیوں سے کہا مزدور لا کر مجھے طواف کرا دو، پھر سو گیا، اگر فوراً مزدور لا کر طواف کرا دیا تو ہو گیا، اور اگر دوسرے کام میں لگ گئے، دیر میں مزدور لائے اور سوتے میں طواف کرا دیا تو پھر یہ طواف نہ ہوا، مگر مزدوری بہرحال لازم ہے۔ مریض کو طواف کرایا اور اپنے طواف کی بھی نیت ہے تو دونوں کے طواف ہو گئے، اگرچہ دونوں کے 2 قسم کے طواف ہوں۔ طواف کرتے کرتے نماز جنازہ یا نماز فرض یا نیا وضو کرنے چلا گیا تو واپس آ کر اسی پہلے طواف پر بنا کرے، یعنی جتنے پھیرے رہ گئے ہیں انہیں کر لے، طواف پورا ہو جائے گا، سرے سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سرے سے کیا جب بھی حرج نہیں، اور اس صورت میں اس پہلے کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اور بنا کی صورت میں جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرے، حجر اسود سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب اس وقت ہے جب کہ پہلے 4 پھیرے سے کم کیے تھے، اور اگر 4 پھیرے یا زیادہ کیے تھے تو بنا ہی کرے۔ طواف کر رہا تھا کہ جماعت قائم ہوئی اور جانتا ہے کہ پھیرا پورا کرے گا تو رکعت جاتی رہے گی، یا جنازہ آ گیا ہے انتظار نہ ہوگا تو وہیں سے چھوڑ کر نماز میں شریک ہو جائے، اور بلا ضرورت چھوڑ کر چلا جانا مکروہ ہے، مگر طواف باطل نہ ہوگا، یعنی آ کر پورا کر لے۔ معذور طواف کر رہا ہے، 4 پھیروں کے وقت نماز جاتا رہا تو اب اسے حکم ہے کہ وضو کر کے طواف کرے، کیونکہ وقت نماز خارج ہونے سے معذور کا وضو جاتا رہتا ہے، اور بغیر وضو طواف حرام اب وضو کرنے کے بعد جو باقی ہے پورا کرے، اور 4 پھیروں سے پہلے وقت ختم ہو گیا جب بھی وضو کر کے باقی کو پورا کرے، اور اس صورت میں افضل یہ ہے کہ سرے سے کرے۔ رمل صرف پہلے 3 پھیروں میں سنت ہے، 7 میں کرنا مکروہ، لہذا اگر پہلے میں نہ کیا تو صرف دوسرے اور تیسرے میں کرے، اور پہلے 3 میں نہ کیا تو باقی 4 میں نہ کرے۔ اگر بھیڑ کی وجہ سے رمل کا موقع نہ ملے تو رمل کی خاطر نہ رکے، بلا رمل طواف کر لے، اور جہاں جہاں موقع ہاتھ آئے اتنی دور رمل کر لے، اور اگر ابھی شروع نہیں کیا ہے اور جانتا ہے کہ بھیڑ کی وجہ سے رمل نہ کر سکے گا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ٹھہرنے سے موقع مل جائے گا تو پھر انتظار کرے۔ رمل اس طواف میں سنت ہے جس کے بعد صحیح ہو، لہذا اگر طواف قدوم کے بعد کی صحیح طواف زیارت تک مؤخر کرے تو طواف قدوم میں رمل نہیں ہوگا۔ طواف کے 7 پھیروں میں اجتباء سنت ہے، اور طواف کے بعد اجتباء نہ کرے،
یہاں تک کہ طواف کے بعد کی نماز اگر اجتباع کیا تو مکروہ ہے، اور اجتباع صرف اسی طواف میں ہے جس کے بعد صحیح ہو، اور اگر طواف سے کے بعد صحیح نہ ہو تو اجتباع بھی نہیں۔ طواف کی حالت میں خصوصیت کے ساتھ ایسی باتوں سے پرہیز رکھے جنہیں شرع مطہر پسند نہیں کرتی۔ امرد عورتوں کی طرف بری نگاہ نہ کرے، کسی میں اگر کچھ عیب ہو یا وہ خراب حالت میں ہو تو نظر حقارت سے اسے نہ دیکھے، بلکہ اسے بھی نظر حقارت سے نہ دیکھے۔ جو اپنی نادانی کے سبب ارکان ٹھیک ادا نہیں کرتا بلکہ ایسے کو نہایت نرمی کے ساتھ سمجھا دے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم میں آ کر یہ آیت کریمہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى پڑھ کر 2 رکعت طواف پڑھے، اور یہ نماز واجب ہے۔ پہلی میں قل یا دوسری میں قل هو اللہ پڑھے، بشرط کہ وقت قرات مثلا طلوع صبح سے بلندی آفتاب تک یا دوپہر یا نماز عصر کے بعد غروب تک نہ ہو، ورنہ وقت قرات نکل جانے پر پھر پڑھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور قیامت کے دن امن والوں میں مشہور ہوگا۔ یہ رکعتیں پڑھ کر دعا مانگے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو یہ دعا کرے گا میں اس کی خطا بخش دوں گا، غم دور کروں گا، محتاجی اس سے نکال دوں گا، ہر تاجر سے بڑھ کر اس کی تجارت رکھوں گا، دنیا ناچار و مجبور اس کے پاس آئے گی اگرچہ وہ اسے نہ چاہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے اللہ تو میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، تو میری معذرت کو قبول کر، اور تو میری حاجت کو جانتا ہے، میرا سوال مجھ کو عطا کر، اور جو کچھ میرے نفس میں ہے تو اسے جانتا ہے، تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ میں تجھ سے اس ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے قلب میں سرایت کر جائے، اور یقین صادق مانگتا ہوں تاکہ میں جان لوں کہ مجھے وہی پہنچے گا جو تو نے میرے لیے لکھا ہے، اور جو کچھ تو نے میری قسمت میں کیا ہے اس پر راضی رہوں۔ اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان۔ اگر بھیڑ کی وجہ سے مقام ابراہیم میں نماز نہ پڑھ سکے تو مسجد شریف میں کسی اور جگہ پڑھ لیں، اور مسجد حرام کے علاوہ کہیں اور پڑھی جب بھی ہو جائے گی۔ مقام ابراہیم کے بعد اس نماز کے لیے سب سے افضل کعبہ معظمہ کے اندر پڑھنا ہے، پھر حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے، اس کے بعد حتیم میں کسی اور جگہ، پھر کعبہ معظمہ سے قریب تر جگہ میں، پھر مسجد الحرام میں کسی جگہ، پھر حرم مکہ کے اندر جہاں بھی ہو۔ سنت یہ ہے کہ وقت قرات نہ ہو تو نماز کے بعد تو طواف کے بعد فوراً نماز پڑھے، بیچ میں فاصلہ نہ ہو، اور اگر نہ پڑھی تو عمر بھر میں جب پڑھے گا ادا ہی ہے، قضا نہیں، مگر برا کیا کہ سنت فوت ہو گئی۔ فرض نماز ان رکعتوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ نماز و دعا سے فارغ ہو کر ملتزم کے پاس جائے اور قریب حجر اس سے لپٹے اور اپنا سینہ اور پیٹ اور کبھی دانہ رخسار اور کبھی بایاں اور کبھی رخسار اس پر رکھے اور دونوں ہاتھ سر سے اونچے کر کے دیوار پر پھیلائے، یا دانہ ہاتھ دروازے کعبہ اور بایاں حجر اسود کی طرف پھیلائے۔ یہاں کی دعا یہ ہے یا واجد یا ماجد لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب میں چاہتا ہوں جبریل کو دیکھتا ہوں کہ ملتزم سے لپٹے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں، نہایت خشوع و خضوع اور عاجزی انکسار کے ساتھ دعا کرے اور درود شریف بھی پڑھے۔ پھر زمزم کے پاس آئیں اور ہو سکے تو خود نکالیں ورنہ بھرنے والوں سے لے لیں، اور کعبہ کو منہ کر کے 3 سانسوں میں پیٹ بھر کر جتنا پیا جائے کھڑے ہو کر پئیں۔ ہر بار بسم اللہ سے شروع کریں اور الحمدللہ پر ختم، اور ہر بار کعبہ معظمہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں، باقی بدن پر ڈال لیں یا منہ اور سر اور بدن پر اس سے مسح کر لیں، اور پیتے وقت دعا کریں کہ قبول ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمزم جس مراد سے پیا جائے اسی کے لیے ہے۔